بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلوات پڑھتے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے۔ خداوند عالم نے توفیق دی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے موجود ہیں۔ ہر سال بہرحال قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ اس سال بھی دوستوں سے مشورہ کیا گیا تو دوستوں نے مشورہ یہ دیا کہ کتنا بہتر ہوتا کہ جو اسلامی جنگیں لڑی گئی ہیں ان پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے کہ کس طریقے سے یہ جنگ لڑی گئی، کیوں لڑی گئی اور کس سے لڑی گئی۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ان دنوں میں جتنا بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش رہے گی، بیان کریں گے کیوں یہ جنگ ہوئی ہے، یہ ساری جنگیں کیوں ہوئی ہیں، ان کی مصلحت کیا تھی۔ لیکن ان جنگوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں یہ جنگیں ہوئی۔ دیکھیے، اگر ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہجرت سے، یعنی جب رسول خدا ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہجرت اسے کہتے ہیں، لیکن اصل ہجرت اسے نہیں کہتے ہیں۔ اصل ہجرت یہ کہ انسان باطل سے حق کی طرف جائے، انسان فسق و فجور سے اطاعت الہی کی طرف جائے، انسان یزیدیت سے حسینیت کی طرف جائے، اسے کہتے ہیں اصل ہجرت۔ اور یہی ہجرت رسول خدا بھی کر رہے ہیں، باطل سے حق کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی وہ ماحول کے جو باطل نما تھا، جہاں پر رسول کی باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں، رسول نے ہجرت کیوں کی؟ کیا رسول نے جناب ابو طالب کے رہتے ہوئے، جناب خدیجہ کے رہتے ہوئے مکے کو چھوڑا؟ نہیں۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے، جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی، کسی میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر جناب رسول خدا کو دیکھتا۔ یہ جناب رسول خدا کے سامنے اور جناب ابو طالب کا تیور تھا، ان کا دبدبہ تھا، ان کی تلوار کی زور تھی کہ عرب والے ان سے ڈرتے تھے۔ شیب ابی طالب میں ہے، سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ رسول خدا پر کوئی حرف لائے، کچھ ان سے کہے۔ لیکن جیسے ہی رسول خدا کی یہ چچا اور ان کی یہ زوجہ اس دنیا سے جا رہی ہیں، 26 رجب کو جناب ابو طالب کی وفات ہے اور 10 ماہ رمضان کو جناب خدیجہ کی وفات ہے۔ یعنی یہ 2 مہینے کے عرصے میں یہ دونوں محسن، رسول خدا کے محسن اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ہی سال میں یہ دونوں کی وفات پا رہی ہے۔ جناب ابو طالب بھی رجب کے مہینے میں اور جناب خدیجہ بھی ماہ رمضان میں وفات پا گئی۔ یعنی 2 مہینے میں، ایک ہی سال کے اندر یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے رسول خدا نے اس سال کو ماہ حزن کہا ہے، سال حزن کہا ہے، یعنی عام الحزن، حزن والا مہینہ، غم والا سال، غم والا سال۔ تو رسول خدا پر مصیبت کب آئی؟ جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہوا کیا؟ کیوں رسول خدا مجبور ہیں ہجرت کرنے کے لیے؟ 4 ریزنز بتائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول خدا مجبور ہوئے ہیں کہ وہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جائیں۔ سب سے پہلا ریزن جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مکے کے پاس جو ایک اور شہر آباد تھا، اس ٹائم اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ یثرب میں 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اندر اتنا اختلاف تھا کہ ہر سال، ہر مہینے، ہر دن کوئی نہ کوئی اختلاف ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے تھک گئے تھے، تو آئے کس کے پاس؟ رسول خدا کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ جو جھگڑے پائے جا رہے ہیں، یہ اختلاف پایا جا رہا ہے،
یہ ختم ہو جائے، اتحاد پیدا ہو، اور ہمیں ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ساتھ انصاف سے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہترین انسان آپ ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہوئی کہ مدینے میں یا یثرب میں جو دو قبیلے موجود ہیں آپس میں جو جھگڑتے ہیں، اوس اور خزرج، ان کے کہنے پر رسول خدا مکے سے چھوڑ کر مدینے کو جائیں گے۔ دوسری وجہ جو بیان کری ہے وہ یہ ہے کہ وہی یثرب کے رہنے والے جب آیا کرتے تھے حج کے لیے، حج کا یہ پروگرام تھا اسلام کے آنے کے بعد نہیں ہوا ہے، بلکہ لوگ طواف کیا کرتے تھے، تو لوگ مدینے سے آتے تھے طواف کے لیے، مکے کے لیے۔ تو یہی اوس اور خزرج کے لوگ یا اور جو مدینے میں رہتے تھے وہ جب آئے ہیں مکہ تو انہوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ، یعنی انہوں نے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ ایک بیعت نہیں کیا ہے، دو بیعت انہوں نے کیا ہے۔ پہلی بار انہوں نے بیعت اس بات پہ کیا کہ ہم اسلام لاتے ہیں، ہم خدا کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، یہ پہلا ہوا۔ دوسری بیعت انہوں نے یہ کی کہ ہم آپ سے یہ بیعت کرتے ہیں، آپ سے یہ معاہدہ کرتے ہیں، آپ سے یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ مکے سے مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ کے مال کی حفاظت کریں گے۔ تو دو بیعت ہوئی جو یثرب والوں نے، مدینے والوں نے رسول سے کی ہے۔ پہلی بیعت کون سی تھی کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے اللہ پر ایمان لائے۔ دوسری بیعت یہ تھی کہ اگر آپ ہمارے مدینے تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ دو بیعت تھی۔ تیسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ رسول خدا نکلے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، وہ وجہ یہ ہے کہ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینے والوں نے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے تو اب ان کی تعداد بڑھ جائے گی مسلمانوں کی۔ اب یہ پریشان تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد کی حکومت پھیلے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر شکنجہ کسنا شروع کیا۔ جتنے مسلمان مکے میں رہتے تھے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اصحاب رسول کے پاس آتے تھے، اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں ہجرت کی اجازت دیجیے، اور رسول اجازت دیتے تھے، اور یہ سارے اصحاب آہستہ آہستہ مکے سے مدینے کی طرف چلے گئے۔ یاد رکھیے یہ سارے اصحاب چلے گئے لیکن رسول خدا وہی مکے میں موجود ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ رہبر ہے، وہ لیڈر ہے جو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو لیڈر اور رہبر وہ ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان کو چھوڑ کر کبھی جاتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ سارے لوگوں کا اصرار بڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی چلیے مکے سے مدینے کی طرف۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک خدا کا حکم نہیں آئے گا میں مکے کو چھوڑ کر مدینے نہیں جاؤں گا۔ بہرحال جب یہ مکے میں رہنے والوں کی سازشیں بڑھی اور انہوں نے تین پلاننگ کیا، تین اسکیم انہوں نے بنائی۔ پہلی اسکیم یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص جائے گا اور نعوذ باللہ رسول خدا کو مار دے گا، یہ پہلی اسکیم تھی۔ اس کو لوگوں نے نہیں مانا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک شخص رسول خدا کو قتل کرتا ہے تو سارے بنی ہاشم مل کے اسے اکیلے قتل کر دیں گے۔ دوسری اسکیم یہ بنائی گئی کہ ہم رسول خدا کو بند کر دیں گے، قید کر دیں گے، زندان میں ڈال دیں گے۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اچھے خاصے تھے، حملہ ہوتا، جنگ ہوتا اور فیصلہ کسی طرف بھی ہو سکتا تھا۔ تیسرا نظریہ یہ تھا، تیسرا اسکیم یہ تھا کہ ہم جتنے بھی قبیلے ہیں، تقریباً 40 قبیلے مان لیجئے، 40 قبیلے جو مکے میں موجود تھے سب مل کر ہم 40 قبیلوں میں سے سب کا سردار یا سردار جائے گا یا سردار اپنا نمائندہ بھیجے گا۔ بس یہ 40 قبیلے، چاہے وہ سردار ہو چاہے وہ سردار کا نمائندہ ہو، 40 تلوار آمادہ ہیں کس لیے؟ رسول کے قتل کے لیے۔ اب یہ سارے کے سارے 40 آ گئے کہاں پر؟ رسول کے دروازے پر آ گئے، رسول کے گھر پہ آ گئے، مکان میں آ گئے، اطراف میں۔ اب خود یہاں پر انہوں نے پلاننگ بنا لی ہے کہ ہم رسول خدا کو ماریں گے، اور وہاں دوسری طرف خداوند عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے رسول خدا کو یہ اپنا میسج بھیجا کہ دیکھو اے میرے رسول، آج تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی رسول خدا کو یہ اطلاع ملی، مولا کائنات کو بلایا، بلانے کے بعد کہا یا اے علی، آج تم کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ یہ آپ ساری چیزیں سنتے رہتے ہو، اے علی کیا آج تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ جناب مولا کائنات نے دیکھیے کیا کہا،
مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا فرماتے ہیں بے شک تمہارے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی۔ آج تک جو حکم رسول خدا نے مولا کائنات کو دیا ہے وہ بنا چون و چرا کے مولا کائنات نے مانا ہے، لیکن آج یہ سوال کیوں کر رہے ہیں امام علی کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عجب نہیں مولا آواز دے کہ میں آنے والی تاریخ کو دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں کہ ایک تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھے گا کہ شب ہجرت رسول کی جان جو بچی تھی وہ غار میں رونے والے کی وجہ سے بچی تھی۔ میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ رسول کی جان شب ہجرت غار میں رونے والے کی وجہ سے نہیں بچی ہے بلکہ بستر پر سو جانے والے کی وجہ سے بچی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو رسول کے بستر پر مولا کائنات سو رہے ہیں اور اس رات کو کہا جاتا ہے لیل المبیت، یعنی سونے والی رات۔ یہ پہلی رات ہے جب مولا کائنات سو رہے ہیں۔ ہر رات وہ ہوا کرتی تھی کہ جب مولا کائنات شب بیداری کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج کے کم ظرف جوانوں تم نے مولا کائنات کی عبادت دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں۔ آج کے کم ظرف جوانوں تم نے روزہ کمزور کرتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا، روزہ کمزور نہیں کرتا علی سے پوچھو، سال بھر روزے رکھے اور در خیبر توڑا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو رسول نے دو ذمہ داری مولا کائنات کے حوالے کی۔ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ جتنی بھی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں تم ساری امانتوں کو واپس کر دینا۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ دیکھو جتنی عورتیں یہاں پر رہ گئی ہیں اہل بیت میں سے ان سب کو اپنے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لے آیا۔ تو دو بڑی ذمہ داری مولا کائنات کو دی جا رہی ہے۔ پہلی ذمہ داری امانت کو واپس کرنا، دوسری ذمہ داری اہل بیت کو مدینے تک پہنچانا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ سارے کفار اطراف میں موجود ہیں تو رسول اس حصار سے نکلے کیسے ہیں؟ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب رسول خدا نکلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے سورہ یاسین کی پہلی کی کچھ آیتیں پڑھ کر پھونکی ہیں۔ جیسے ہی پھونکی ہے اس سورہ کی آیتوں کو پڑھ کر تو وہ خدا بند عالم کے اذن سے وہ سارے منافق اور وہ سارے کفار کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ یعنی رسول خدا مولا کائنات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام دینے جاتے ہوں چاہ رہے ہیں کہ دیکھو محمد کے نام میں اتنی تاثیر پائی جاتی ہے کہ اگر ہم آیت کچھ پڑھ دیتے ہیں تو ہم لوگوں کے آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے ہیں، چاہے وہ پہلا محمد ہو چاہے وہ آخر محمد ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو رسول خدا نکلے۔ اچھا کچھ صحابی ایسے تھے کہ جو بن بات رسول خدا کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے۔ جب رسول خدا نکلے ہیں تو رسول خدا کو آہٹ ہوئی پیچھے سے کسی کے آنے کی۔ رسول خدا اپنے قدم کو اور تیز بڑھا رہے لیکن وہ ان کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ بہرحال رسول خدا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ مجبوری میں لے جا رہے ہیں لیکن مد مقابل اس سے اپنا افتخار بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کا جو غار میں ساتھی تھا وہ یہ تھا۔ یہ تو مجبوری کی حالت تھی ورنہ یہ سارا راز فاش کر دیتا۔ یہ مجبوری کی حالت میں رسول خدا اپنے ساتھ غار میں لے گئے۔ تو 3 دن غار ثور میں رسول خدا اس کے ساتھ رہے۔ عالم یہ تھا کہ کفار وہاں تک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد یہ تھا کہ وہ شاید رسول خدا کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے ایسا اہتمام کیا تھا، مکڑی کا جالا خداوند عالم نے اہتمام کر دیا، کبوتر کا انڈا وہاں پہ رکھ دیا، جس سے کفار کو یہ لگا کہ غار میں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ صاحب اپنے آپ گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے تاکہ باہر والوں کو پتہ چل جائے۔ ایسی حرکتیں تھیں ان کی۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ راز فاش نہ ہو اور وہ صاحب چلا چلا کر پوری دنیا کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ رسول کا قافلہ پہنچا ہے غار ثور، یہ پہنچا ہے غار ثور، 3 دن رکا ہے اور اس کے رکنے کے بعد پھر یہ مدینے کی طرف روانہ ہوا ہے۔ یہاں پہ 3 دن اور وہاں پر 12 دن یعنی 15 دن میں یہ قافلہ پہنچا ہے مکے سے مدینے کی طرف۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ مولا کائنات آرام سے سو رہے ہیں۔ کفار یہ سوچ رہے تھے کہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ رسول خدا کا سونے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ سیدھا سویا کرتے تھے اور اپنے پیر سے لے کر سر تک چادر کو
ڈھاکا کرتے تھے. لوگ سے سوچ رہے تھے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں. اچھا انہیں شک کیوں نہیں ہوا؟ شک اس لیے نہیں ہوا کہ جس طریقے سے رسول خدا کے بدن سے چادر کے باہر بھی نور ساطع ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے آج جب مولائے کائنات سو رہے ہیں تو نور ساطع ہو رہا ہے. کفار یہ سوچ رہے ہیں کہ مولائے کائنات نہیں سو رہے، رسول خدا سو رہے ہیں. اب جیسے ہی چادر کو اٹھایا، تلواروں سے حملہ کرنا چاہا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنکھیں، نظریں ملی، نظروں سے نظریں ملی، لوگوں نے دیکھا نبی نہیں ہے، مولائے کائنات ہے. ایک مرتبہ علی سے سوال کیا، ایک شخص نے ڈانٹ کر سوال کیا، اے علی رسول کہاں ہے؟ مولائے کائنات نے اس ڈانٹ کا جواب ڈپٹ کے دیا، کیا تم نے محمد کو میرے حوالے کیا تھا؟ اگر تم نے محمد کو میرے حوالے کیا تھا تو میں تم کو بتاؤں کہ رسول خدا کہاں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال یہ تیور رسول خدا اور یہ مولائے کائنات میں جو پایا جا رہا ہے جناب ابو طالب سے ورثہ میں پایا ہے انہوں نے. تو یہ ہجرت مولائے کائنات نے ہجرت کی، سارے امانتوں کو لوٹایا، اور لوٹانے کے بعد 3 فاطمہ ان کے ساتھ ہیں، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب. یہ 3 اکٹھا عورتیں ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ مولائے کائنات نکلے ہیں اور پہنچے ہیں مدینے کی طرف. رسول خدا اس وقت تک مدینے میں وارد نہیں ہوئے ہیں جب تک مولائے کائنات ان کے ساتھ آ کر مل نہیں گئے ہیں. ایک صاحب کا اصرار تھا جب وہاں پر مدینے پہنچے ہیں رسول کے ساتھ، رسول کے ساتھ کون ہے؟ وہی صحابہ جو رو رہے تھے غار میں. تو یہ رونے والے جیسے ہی مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ کے باہر قبا، ایک قبا نام کا مقام ہے، مسجد قبا کے نام سے آدمی مشہور ہے، وہاں پر پہنچے ہیں. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد پہلے صاحب کا اصرار یہ تھا کہ کتنا بہتر ہوتا کہ ہم تھک ہار کر آئے ہیں مدینے میں وارد ہو جاتے، لیکن رسول کا اصرار ہے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے میں مدینے میں وارد نہیں ہوں گا. یہ خداوند عالم کی طرف سے رسول نے اہتمام کیا ہے اپنے وصی کا، لیکن آج لوگوں نے اس وصی کو وہ اہمیت نہیں دی. عزیزو، ایک وہ ہجرت تھی اور ایک یہ ہجرت ہے. تو آج کا پہلا درس رہا ہجرت کے سلسلے میں کہ رسول نے ہجرت کی تو کیوں کی. اس کے 4 ریزنز تھے. اوس و خزرج کا، یہ جو قبیلے تھے، ان کا اصرار تھا. دوسری بات یہ کہ 2 بیعت کی گئی تھی. تیسری چیز یہ ہے کہ قریش والے ان پر پریشر ڈال رہے تھے. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا. پھر رسول خدا نے ہجرت کی ہے. عزیزان گرامی، ایک ہجرت یہ ہے جو رسول خدا کر رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، اور ایک ہجرت وہ ہے کہ جو ان کا نواسہ کر رہا ہے مدینے سے کربلا کی طرف. عزیزان گرامی، وہاں بھی نانا نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، یہاں بھی نواسے نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا. عزیزان گرامی، آپ پردیس میں ہیں، آپ بھی پردیس کہلاتے ہیں، پردیسی کہلاتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ یقیناً کہیں گے کہ میں غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوں. غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، نہیں. غربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بے وطن ہو، جو اپنے وطن میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ وہ غریب ہے، غریب الوطن ہے. ہمارے 8ویں امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب آپ سیاحت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا، السلام علیکم یا غریب الغربا، اے غریب الوطن میں رہنے والے، اے غریب الوطن میں شہید کیے جانے والے، آپ پر سلام ہو. ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ اپنے نانا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا ہے، عراق کا رخ کیا ہے. عزادارو، ایک مرتبہ وہ دن بھی آیا کہ جب وعدہ وفا کرنا ہے. امام حسین کے اصحاب و انصار جا رہے ہیں، کبھی حبیب جاتے ہیں، کبھی سعید جاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ مالک جاتے ہیں. ہاں عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ بنی ہاشم کے افراد بھی جا رہے ہیں. کبھی قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کبھی اکبر کے سینے میں برچھی لگ رہی ہے. ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ ننھا علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں میں شہید کر دیا گیا. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین جب شب شہید ہو گئے تو خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اما فضا، میرے لیے ایک پرانا لباس لے آئیے.
لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس کا اطلاع جناب زینب کو نہ ملے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ کو لاتے ہوئے کچھ دیکھا، کہا اماں فضہ کیا لے جا رہی ہے؟ جناب فضہ نے چھپانا چاہا، لیکن جب ماں کا وعدہ دیا ہے تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا یہ ایک بوسیدہ لباس ہے، امام نے منگوایا ہے۔ ہاں زادارو، اپنے ہاتھوں سے جناب زینب نے اپنے بھائی کو کپڑا پہنایا ہے، جنگ کے لیے آمادہ کیا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، زلجنہ پہ سوار ہوتے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں زلجنہ آگے قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے زلجنہ آج یہ تیری آخری سواری ہے، آج کے بعد میں تجھے زحمت نہ دوں گا۔ ایک مرتبہ اس جانور نے اپنی زبانی میں ایک مرتبہ اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا، مولا میری کیا جسارت کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ ایک مرتبہ امام حسین جو قدموں کے طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سالہ بیٹا سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو سینے پہ سلایا، بیٹا خدا حافظ۔ ہاں زادارو، مولا حسین ایک مرتبہ مقتل کی جانب بڑھتے ہیں، تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے اون محمد کو مارا ہے۔ ایک مرتبہ وار کرتے چلے جاتے ہیں، آؤ آؤ میری جنگ کو دیکھو۔ ہاں زادارو، وار کرتے ہوئے ایک مرتبہ ندائے غیبی آتی ہے، اے حسین اب بس کرو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھنا تھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزے سے وار کرتا ہے، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے وار کرتا ہے۔ ارے فاطمہ کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پر تشریف لائے، لیکن تیر اتنے پیوست ہیں کہ یہ سارا بدن زمین پر نہیں آیا۔ ازادارو اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ تھے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ ایک مرتبہ شمر لعین آگے بڑھا، امام حسین کے جسم اطہر پر سوار ہوا۔ ہاں زادارو، یہ سینہ ہے امام کا، وہ خنجر ہے شمر لعین کا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دیا ہے شمر تو میرے بھائی کو ذبح کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے بدن سے گردن کو جدا کیا، آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا۔ زینب نے آواز دی ہے بیٹا سجاد دیکھو ذرا یہ طوفان کیسا ہے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب تزاہی و تسلیم علیہ، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر اقرار ان کی جان اور عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کے ثبوت میں تعجیل فرما اور ہم ان کے اعمال و اثار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔